أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق و مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کچھ ایسی نفوس زکیہ، نفوس قدسیہ کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، دین اسلام کو ہر کونے تک پھیلانے کے لیے مسلمانوں کو اور دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو نبھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ، ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنا کیا ہوا عہد سچ کر دکھایا، پھر ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا، اپنے وعدے کو پورا کر کے گزر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اور انہی مومنوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی اس انتظار میں ہیں کہ کب ہماری باری آئے، اللہ تعالیٰ ہماری قربانی بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، جو اسلام کے لیے قربانی دے کے چلے گئے اور جو ابھی تک اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کیے ہوئے اس بات کے انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بدلا نہیں ہے، اپنے عہد سے پھرے نہیں ہیں۔ یہ آیات کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں نازل ہوئی کہ غزوہ احد کے اندر ایسے شہداء بھی تھے کہ سیدنا انس ابن نضر، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا لگتے تھے۔ کہتے ہیں کسی وجہ سے میں غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکا۔ جب غزوہ احد کا دن آیا تو غزوہ بدر کی اپنی غیر حاضری کے اوپر صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کوئی ایسا دن لایا کہ
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنان میدان معرکہ میں سامنے جمع ہوئے. لا یرین اللہ ما افعل. انس ابن نضر فرماتے ہیں صرف دنیا ہی نہیں بلکہ کائنات کا رب بھی دیکھے گا کہ میں اس کی بارگاہ کے اندر کیسی قربانی پیش کرتا ہوں. پھر غزوہ احد کا دن آ گیا. مسلمانوں کو پہلے حملے کے اندر فتح ہوئی. پھر جب خالد بن ولید نے پلٹ کر وار کیا تو مسلمانوں کے اندر بھگدڑ مچی، عظیم نقصان ہوا. ایسے میں انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں. تیر برس رہے ہیں، تلواروں کے وار پڑ رہے ہیں، برچیاں ہوا کے اندر انیاں پھینکی جا رہی ہیں. انس ابن نضر ان تیروں کی بوچھاڑ میں، تلواروں کے وار میں، نیزوں کے انیوں کے حملوں کے اوپر ایسے جیسے موت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور موت ان کے آگے بھاگ رہی ہو. یہ صحیح بخاری کی میں بات کر رہا ہوں. کسی نے کہا کہ انس ذرا جم کے لڑو، ٹھہر کے لڑو، سامنے دشمن ہے، اپنا بچاؤ کرو. انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ ٹھہرو، بچاؤ کرو اپنا. دشمن کے اوپر ایسے نہ چلے جاؤ کہ پھر واپس آنے کا راستہ نہ ملے. ایسے صفوں کو مت چیرو. سیدنا انس ابن نضر کہتے ہیں مجھے مت روکو، مجھے کس بات سے روکتے ہو؟ میں تو اس طرف لپک رہا ہوں کہ مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. انس ابن نضر لڑے، میدان احد میں شہید ہوئے. جب ان کو اٹھا کے لایا گیا تو صحیح بخاری کے پھر الفاظ ہیں ان کے جسم کے اوپر 100 کے قریب نیزے کی انیوں کے، تیروں کے اور تلواروں کے وار تھے. جسم کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہ تھا. مالک کائنات نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. کچھ ایسے ہیں جو اپنا وعدہ نبھا گئے اور کچھ ابھی تک انتظار کی. یہ انس ابن نضر وہ آدمی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ آتا ہے کہ فلاں دو عورتوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، ایک عورت نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ قصاص، السن بالسن، اللہ کا فیصلہ قصاص ہے، لہذا جس عورت کا دانت ٹوٹا ہے اس کے بدلے میں دوسری عورت کا دانت ٹوٹا جائے گا، توڑا جائے گا سامنے. جس خاتون سے سیدنا انس جس خاتون سے دانت ٹوٹا تھا وہ انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ربیہ ان کا نام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھ کے نبی پاک کہتے ہیں دانت کے بدلے دانت توڑا جائے. انس ابن نضر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے، میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انس اپنی بہن کی محبت کے اندر جذباتی ہو گیا. فرمایا انس کتاب اللہ قصاص، اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے قرآن مجید کا کہ دانت کے بدلے دانت. انس تم کیسے کہتے ہو کہ دانت کے بدلے دانت نہیں توڑا جائے؟ انس پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری اللہ سے دعا ہے میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے.
جو مدعی تھے وہ اس بات پہ بزید تھے ہم نے قصاص لینا ہے۔ جب کوئی بات نہ بن پڑی، آخری وقت کے اندر جا کے انہوں نے صلح کر لی، انہوں نے کہا کہ ہم قصاص معاف کرتے ہیں اور دیت کو قبول کرتے ہیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس ابن نضر ان لوگوں کے اندر ہیں، اللہ کے ان بندوں میں سے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابر، اگر وہ اللہ پہ بھی کوئی قسم ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو بھی سچ کر دے، اللہ پہ قسم ڈال۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ کچھ اللہ کی راہ کے اندر قربانی دے کے رب کے پاس پہنچ گئے، اپنا وعدہ نبھا گئے، کچھ ابھی تک انتظار میں ہیں، انہوں نے اپنے وعدے کو تبدیل نہیں کیا۔ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے، سارعوا الی جنت عرضها السماوات والارض، اے میرے صحابہ جلدی کرو، اٹھو۔ غزوہ بدر سے پہلے رسول اللہ صحابہ کو تحریض دلا رہے، ابھار رہے جہاد کے اوپر۔ 313 کا لشکر سامنے، 1000 کا لشکر، ان کے پاس 17 تلواریں ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے زرہ موجود نہیں ہے، ان کے پاس کسی کے پاس کمان ہے تو اس کے بعد چھوڑنے کے لیے تیر موجود نہیں ہے، نہ سواریاں پوری ہیں نہ کھانا پورا ہے۔ سامنے کا لشکر صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ایک دن 9 اونٹ نہر کرتا ہے اپنے کھانے کے لیے، اور ایک دن کفار کا لشکر 10 اونٹ نہر کرتا ہے۔ مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ اس لشکر سے بھاری نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خطاب کرنے لگے، غزوے سے پہلے صفحے بندی ہوئی، آپ نے فرمایا سارعوا الی جنت عرضها السماوات والارض، اے میرے صحابہ جلدی کھڑے ہو جاؤ، قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ میرے صحابہ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے۔ سیدنا عمیر بن الحمام الانصاری رضی اللہ عنہ یہ بات سن کے کہ جنت اتنی بڑی، ہر بندے کو جو جنت ملے گی اس کا فاصلہ اتنا ہے، لمبائی نہیں اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے۔ سیدنا عمیر بن الحمام الانصاری یہ بات سن رہے تھے بدر کے اندر، کہنے لگے واہ واہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ واہ کیا بات ہے، اتنی بڑی جنت۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا حیرانگی ہو رہی ہے عمیر، کیا بات ہے، واہ واہ کر رہے ہو، تعجب کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اس بات پہ تعجب کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر سکتا ہے، اتنی بڑی جنت مجھے بھی مل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمیر بن الحمام الانصاری کو کہا نعم انت منہم، اے عمیر تو انہی خوش نصیبوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت عطا فرمائی جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر۔ عمیر بن الحمام الانصاری بیٹھے تھے، کھجوریں کھا رہے تھے، فالتمرات ادھر ہی کھجوریں پھینکی، کھجوروں کی تھیلی پھینک دی، تلوار پکڑی، لوگوں نے کہا کھجور تو کھا لو۔ آگے الفاظ سنیے، انہوں نے کہا لئن انا حییت فحیات طویلۃ، اگر میں میدان مارکا کے اندر غازی بن کے آیا، اللہ نے میری زندگی کو آگے لمبا کیا تو کھجوریں کھانے کے لیے بڑی زندگی پڑی ہے، اور اگر رب نے میری قربانی کو قبول کر لیا تو مجھے دنیا کی ان حقیر کھجوروں کی، جنت کی کھجوروں کے مقابلے کے اندر ضرورت ہی نہیں ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، کچھ ایسے جو اپنے وعدے کو نبھا کے رب کے قریب پہنچ گئے، اور کچھ ایسے جو ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ انہوں نے بھی اسلام کے کلمے سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا، وہ بھی ابھی انتظار میں ہے کہ کب ہمیں رب بلائے، ہم رب کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے اپنے گھر بار، مال دولت، بیوی بچے سب کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہو۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی، ان کا نام ہے عبداللہ بن حرام،
عبداللہ بن حرام، یہ غزوہ احد کے پہلے شہید ہیں، پہلے شہید، غزوہ احد کے سب سے پہلی شہادت ہوئی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نوجوان تھے۔ 9 بہنیں صحیح بخاری کے ایک حدیث کے مطابق تھی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن حرام، ان کے بارے میں بھی اسی طرح صحیح بخاری کتاب المغازی میں آتا ہے، یہ بھی کافروں کے لشکر کو چیر رہے تھے جب بھگدڑ مچی، ثابت قدمی کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ذرا پیچھے آ کے بچاؤ کر کے لڑو۔ عبداللہ بن حرام بھی کہتے ہیں مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آئی۔ سیدنا عبداللہ بن حرام لڑے اور غزوہ احد کے اندر پہلی قربانی انہوں نے پیش کی۔ پیچھے 9 یتیم بیٹیاں، ایک لڑکا جو ابھی 9 عمر ہے، 12-13 سال، اور ڈھیر سارا بھاری قرض عبداللہ بن حرام کے اوپر تھا جب دنیا سے گئے۔ مالک کائنات ان کے بارے میں کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ انہوں نے جو رب سے وعدہ کیا اس کو نبھا گئے، سچ کر دکھایا، اپنی نظر کو پورا کر دیا۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنے وعدے سے پھرے نہیں۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کے دودھ شریک بھائی، آپ کے بچپن کے یار، میدان احد کے اندر شہید ہوئے، ان کو شہید کیا گیا۔ وحشی ابن حرب نے یہ پیٹ کی جگہ سے اوپر زرہ پہنی ہوئی تھی، لیکن یہاں سے پیٹ کی جگہ، ناف کی جگہ سے کچھ حصہ اس کو خالی نظر آیا، اس نے دودھ سے بچی پھینکی، چھپ کے بیٹھا تھا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ کا بچپن کا یار گیا، آپ کا دودھ شریک بھائی گیا، آپ کا سگا چچا گیا، آپ کے لیے، اسلام کے لیے کفار کے سامنے لڑنے والا جوان گیا، جوان رانا گیا۔ کتنی عمر ہوگی؟ کوئی 25-30 سال، 32 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پڑا۔ حمزہ کی ہمشیر رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ آ رہی ہیں احد کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں کہ میری پھوپھی کو کہو کہ ابھی پیچھے رہے۔ حمزہ کی نعش مبارک شاید وہ دیکھ کے صبر نہ کر سکے، اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا بھائی خدا کی راہ میں شہید ہوا ہے، میں اسی بہادر بھائی کی بہن ہوں، میں اس پہ بین نہیں کروں گی، میں رب کا شکر ادا کروں گی کہ جس رب نے میرے بھائی کی قربانی کو محمد کے دین کے لیے قبول فرما لیا علیہ السلام۔ اگر عہد مکی کی بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاندان کے پاس سے گزرتے ہیں، سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، غریب ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں۔ یاسر، ان کے بیٹے عمار ابن یاسر، ان کی بیوی سیدہ سمیہ زوجہ یاسر، جب کلمہ پڑھتے ہیں پورے خاندان کو سزا دی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھتے اور کہتے صبرن آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں، اس آزمائش پر صبر کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر اس دنیا کی آزمائش کے بدلے میں تم سے جنت کا وعدہ دنیا میں کرتا ہوں۔ صبرن آل یاسر، یاسر کے گھر والوں صبر۔ سیدنا یاسر کو ستایا، ان کی بیوی سمیہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کے شہید کیا۔
اول شہیدۃ فی الاسلام، دین اسلام کے لیے سب سے پہلے جو شہید ہوا ہے کوئی فرد، وہ کوئی مرد نہیں، سب سے پہلی قربانی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیش کی ہے۔ اول شہیدۃ فی الاسلام، سیدنا یاسر کی بیوی اور سیدنا عمار بن یاسر کی والدہ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کو لوگ زنیرہ پڑھتے ہیں، زنیرہ رضی اللہ تعالی، ان کی آنکھوں کے اندر جلتی ہوئی لوہے کی سرائیاں ڈال کر اس پاداش میں کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانتی ہے، ان کی نظر کے نور کو بجھا دیا گیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ لے جاتا مکہ کی سخت کڑکتی ہوئی دھوپ کی گرمی کے اندر، پہاڑ کے اوپر ان کو برہنہ لباس لٹا دیا جاتا، بھاری پتھر یہاں رکھے جاتے، ان کے گلے کے اندر پھندا ڈال کے ان کو لڑکوں کو جوانوں کو لگا کے بلال کو گھسیٹتے مدینے کی گلیوں کے اندر، کہتے کلمہ چھوڑ دے، دین چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، لات منات عزا کی پوجا پہ واپس آ جا۔ بلال غلام تھے، گھنگریالے بال تھے، کالا رنگ تھا، حبشی النسل تھے، بڑے قبیلے بڑے خاندان کے نہ تھے۔ بلال آگے سے کہتے احد احد احد، وہ خدا، وہ معبود، وہ حاجت روا مشکل کشا، وہ ایک ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی گئی، مارا گیا، سب کچھ برداشت کر لیا، دین محمد سے بے وفائی انہوں نے گوارا نہیں کی۔ یہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے، وہاں پر جنت پہ آہٹ سنی جیسے کوئی چل رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھتے ہیں یہ کس کے آنے کی آواز آئی؟ فرمایا ہے کہ آپ کے صحابی، آپ کے ساتھی، آپ کے جانثار بلال کے قدموں کی آواز ہے جو جنت میں سنائی۔ کیا بلال جنت میں ہے؟ کہا نہیں، بلال تو دنیا میں ہے، زمین پہ پھر رہا ہے، اس کے قدموں کی چاپ آسمان پہ کیسے سنائی دے رہی؟ یہ بلال کا مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ وہ چلتا زمین پہ ہے، دین اسلام کے لیے قربانی دینے کی وجہ سے اور دین محمد سے وفا کرنے کی وجہ سے وہ چلتا زمین پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کی چاپ جنت کی چھت پہ سنائی دے۔ سیدنا خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ سے بخاری کے اندر آتا ہے، جب انہیں تکلیفیں دی گئی، ایذائیں دی گئی، ان کے ساتھ وہ ایسا کرتے تھے کہ ان کو لے جاتے، کوئلے جلا کر کوئلے ان کے اوپر ان کو لٹا دیتے ننگے جسم کے ساتھ، ان کے جسم کے گوشت اور چمڑی پگھل پگھل کے وہ کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے، کوئلوں کی گرمی ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن خباب بن ارت کے ایمان کی حرارت کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، اس کی زبان سے ہوتا آہد آہد آہد۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو مسائل حد سے بڑھ گئے، یا رسول اللہ اب برداشت بھی جواب نہ دے جائے، ڈر لگتا ہے کہیں پائے استقلال میں لغزش نہ، اللہ سے دعا کریں متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خباب کیا تم نے پہلے لوگوں کا کوئی قصہ نہیں پڑھا؟ پہلے تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جو ایمان لاتے تھے، ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، نمرود و فرعون جیسے، وہ ان کو کہتے کلمہ چھوڑ دو، دین چھوڑ دو، توحید کا نعرہ لگانا چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو لایا جاتا، صحیح بخاری کی حدیث بیان کرتا، فَيُحْفَرُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کڑا کھودا جاتا،
آدمی کو اس زمین میں آدھا دفن کیا جاتا، آدھا باہر کھڑا ہے۔ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ، ایک لوہے کا آرا لکڑیاں چیرنے والا لایا جاتا۔ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، اس آدھے زمین پہ دبائے ہوئے مومن کے سر کے اوپر وہ آرا رکھ کے ایسے چلایا جاتا کہ اس آدمی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا، اس کا آدھا دھڑ اس طرف کو ڈھلک جاتا، آدھا دھڑ اس طرف کو ڈھلک جاتا۔ پیغمبر کہتے ہیں فَمَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، اتنا ظلم و ستم، اذیت، تکالیف، آزمائشیں برداشت کرنے کے باوجود ان کی روح پرواز کر جاتی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑتے۔ اسی حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں خباب بن رت کو تسلی دیتے ہوئے کہا ہے میرے پیارے خباب، پہلے لوگوں کے اندر ایسے بھی گزرے ہیں، ایسے بھی استقامت والے گزرے ہیں کہ ایک شخص اس کو پکڑ کے لایا جاتا ظالم بادشاہ دین چھوڑنے کے اوپر، لوہے کی کنگیاں لا کر، لوہے کی کنگیاں لا کر اس کے گوشت کو نوچتے، گوشت کو نوچتے، گوشت کو نوچ کے ہڈیوں کو، گوشت کو الگ کر دیتے، اس شخص کی جان چلی جاتی، وہ دین خدا کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مالک کائنات کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، استقامت اختیار کی، انہیں اس بات کی بشارت دے دو تتنزل علیہم الملائکۃ، جو اللہ تعالیٰ کے دین پہ جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، بات مخالف کو دیکھ کر گھبراتے نہیں، دنیا کے فتنوں کو دیکھ کر، دنیا کی زیبائش اور آرائش کو دیکھ کر، دنیا کے رسم و رواج کو دیکھ کر، اپنے معاشرے کا چلن دیکھ کر اپنے عقیدے، اپنے نظریے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ جو استقامت کے پہاڑ بنتے ہیں نا، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں ان کو خوشخبری دینے کے لیے کہ ڈر نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دو بیویوں کو مومنوں کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا، دو بیویوں، اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا ثلاث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بڑے کامل ہوئے، عورتوں میں سے ایک آسیہ امرأۃ فرعون، آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ کامل ہوئی، اور دوسری مریم بنت عمران، اور سیدنا عیسیٰ کی والدہ مریم، اور فرمایا عائشہ کو تمام جہان کی عورتوں پہ اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کے کھانے کو تمام کھانوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ تو سیدہ آسیہ کو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ نے مثال بیان کی ہے مومنوں کے لیے، امرأۃ فرعون، ایک فرعون کی بیوی کی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ مالک کائنات نے آسیہ فرعون کی بیوی مومنہ کو اس لیے مثال بیان کے، اس لیے بطور مثال کے پیش کیا کہ جب سیدہ آسیہ کو باندھ کے لایا گیا، جو کل تک ایک محل کی شہزادی تھی، ملکہ تھی، کوئین تھی، ہر چیز اس کے دسترس اور اس کے قدرت کے اندر تھا، آج اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا کلمہ کہا، فرعون کی ربوبیت کا انکار کیا، اس طاغوت کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، نعرہ رستاخیز بلند کیا، آج اسی ملکہ کو، کل کی ملکہ کو آج شرطے مار رہے ہیں، آج محل کے اندر اس کے ہاتھوں کے اندر بیکے ڈھوکی ہوئی ہے،
میں اس کی کیل ٹھوک کر اس کو زمین کے ساتھ لگایا، اس کے پاؤں میں میخیں ٹوکی ہوئی تھی۔ سیدہ آسیہ، ہاں دوبارہ سب کچھ مل جائے گا، اس اذیت سے چھٹکارا ملے گا۔ آسیہ فرعون کو رب کہہ دے۔ آسیہ ایسے دیکھ رہی ہے آسمان کی طرف، آسیہ ہنس رہی ہے۔ فرعون کہتا ہے اس ظلم و ستم کو دیکھ کر اس کا دماغ سٹیا کہ ہم اس پہ ظلم کر رہے اور یہ ہنس رہی۔ اس کو کیا پتا تھا کہ مالک کائنات تھے، جب فرعون کے حواری اس آسیہ کے اوپر ظلم کر رہے تھے، اس کے ہاتھوں اور پیروں اور جسم پہ کیلیں ٹھوک رہے تھے، مالک کائنات نے جنت کے اندر آسیہ کا محل اس کو باہر دکھا۔ آسیہ تو اس جنت کے محل کی طرف دیکھ کر رو رہی، ہنس رہی تھی۔ اس نے اسی وقت کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یہ فرعون مجھے دنیا کے محل سے معروف کر رہا ہے، مجھے ذلیل کر رہا ہے کل کی ملکہ کو آج۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اس سے بہتر گھر اپنے پاس جنت میں میرا بنا، اللہ اس فرعون سے مجھے نجات عطا۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، صحیح مسلم کے اندر آیا ہے، فرعون کی بیٹی اس کی خادمہ، فرعون کی بیٹی کی خادمہ ایک دن اس کی کنگھی کر رہی ہے، فرعون کی بیٹی کی خادمہ محل کے اندر اس کی کنگھی کر رہی ہے، شہزادی کی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے۔ وہ جو خادمہ تھی وہ اندر اندر ایمان لے آئی تھی، لیکن اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کنگھی گری، اٹھاتے وقت اس کے منہ سے نکل گیا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی شہزادی چونکی، صحیح مسلم کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس نے کہا یہ اللہ کون ہے؟ یہاں تو میرے باپ کو رب مانا جاتا ہے، اب ساری زندگی اس راز کو چھپایا، آج فرعون کی بیٹی کے سامنے راز آشکار ہو گیا۔ اس نے کہا اب چھپانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا یہ کون ہے تیرا اللہ؟ اس نے کہا ربی، فرعون کی بیٹی کی خادمہ بول کے کہتی اب سن لے پھر میرا ربی و ربو کی و ربو ابی کی، میں اس کو رب مانتی ہوں جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے، میں اس کو رب مانتی ہوں۔ تیرے باپ فرعون کو میں رب نہیں مانتی۔ فرعون کے دربار میں مقدمہ لگا، قصہ مختصر، اس بی بی کو کہا اللہ کی توحید کا کلمہ چھوڑ دے، فرعون کی ربوبیت کے اقرار پہ واپس آ جائے۔ اس نے کہا ہر قربانی دینا گوارا ہے، اپنے دین سے ہٹنا گوارا نہیں ہے۔ ایک تانبے کی بنی ہوئی بڑی گائے، ماڈل شیپ کی گائے، اس کو آگ سے تپایا گیا، اس کے بچوں کو لا کے ایک ایک بچے کو اس آگ کے اندر جھونکا گیا اس بی بی کے ساتھ، ایک ایک بچے کو، اور ایک ایک بچے کو آگ میں جھونکتے اور کہتے کہ پھر جا بی بی۔ اس نے کہا جب میں رب کی راہ میں قربانی دینے کا پختہ عزم کر چکی ہوں تو میرے بچے بھی اس رشتے کے اندر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آخر میں اس کا سب سے چھوٹا دودھ پیتا ہوا معصوم بچہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ اٹھا کے لائی ہے، اب اس کی باری ہے آگ میں کودنے کی، اس کے سارے خاندان کو تو آگ میں، یہ اس آگ کے قریب آتی ہے، تھوڑی سی ٹھہرتی ہے، اس کو معصوم بچے کی طرف دیکھے نا، دودھ پیچھے ہوئے بچے کی طرف دیکھے نا، اس بی بی کو تھوڑا سا ترس آتا ہے کہ میں تو جا رہی ہوں، اس معصوم بچے کا کیا قصور؟ یہ تھوڑی ٹھٹکی ٹھہری، سبحان اللہ، دودھ پیتے ہوئے بچے کو اللہ تعالیٰ کے زبان عطا۔ اس نے کہا میری ماں اس آگ سے ڈر نہیں، اس آگ میں کود جا، انتی علی الحق، تو جو کرنے جا رہی ہے تو حق کے اوپر ہے، لہذا میری پرواہ نہ کر، یہ آگ نہیں، اس کے بدلے میں رب نے تیرے لیے جنت کو تیار کر رکھا۔ صرف 3 بچے تاریخ کے اندر اپنی ماں کی گود کے اندر ہوتے ہیں، ایک
جب عیسیٰ کی ماں سیدہ مریم پہ بہتان لگا تو سیدنا عیسیٰ بولے. جب جریج کے اوپر الزام لگا تو وہ بچے نے بول کے کہا کہ میرا باپ یہ نہیں چرواہا ہے. اور تیسرا جب دین کے اوپر استقامت کی باری آئی تو اس بی بی کا خادمہ کا بچہ جو دودھ پیتا ہوا بچہ بول نہ سکتا تھا، اس نے اس بی بی کو بول کے بتایا کہ میری ماں اس آگ میں کود جا، انتی علی الحق، تو حق کے اوپر قربانی دینے جا رہی ہے، تجھے اس سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں. یہ دین اسلام ہم تک ایسے پہنچ گیا ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہاں گھر بار چھوڑے گئے، یہاں ہجرتیں ہوئی ہیں، جہاں قربانیاں ہوئی ہیں، یہاں مال خرچ ہوئے ہیں، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو جبری طلاق ابو لہب نے دلوائی اپنے بیٹوں سے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر جبکہ آپ کعبہ اللہ کی سرزمین پہ اپنی جبین نیاز کو بادشاہ کائنات کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے رگڑ رہے تھے، اس وقت عقبہ بن ابی معیط لا کے اونٹ کی گندی جیلی اور اوجری پیغمبر کے جسد اطہر پہ رکھتا ہے. اس طرح اسلام ہم تک پہنچا ہے. یہاں آپ کو آپ کے گھر مکہ سے نکالا جاتا ہے، ابراہیم کے دار سے نکالا جاتا ہے. یہاں پر احد کے اندر لاشیں گرتے ہیں، یہاں بدر کی قربانیاں دی جاتی ہیں. یہاں پر احمد ابن حنبل بھی آتے ہیں. 3 خلیفے، کتنے؟ 3 خلیفے. کہا کہ اپنے عقیدے سے باز آ جاؤ. 241 ہجری میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی وفات ہے. 164 ہجری میں پیدا ہوئے. خلق قرآن کا مسئلہ تھا، میں اس طرف نہیں جاتا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو لا کے کوڑے مارے جاتے. رمضان کا مہینہ ہے، سخت گرمی ہے. احمد ابن حنبل نے روزہ رکھا ہوا ہے. گرمی کے اندر، دھوپ کے اندر، روزے کی حالت میں 50 سال سے اوپر عمر ہے، کمر کچھ جھک چکی ہے. ان کو کٹکٹی کے اوپر، ٹکٹکی کے اوپر لا کے باندھا جاتا ہے. ان کی گردن کو اس لکڑی کے اندر چلال کوڑے مارتا ہے. کان میں آ کے وزیر کہتا ہے کہہ دو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. احمد ابن حنبل کہتے ہیں ہاتھو لی شیئم من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ حتی اقول بہی، مجھ سے منوانا ہے، جاؤ ابھی ماننے کے لیے تیار ہوں. یا رب کی کتاب قرآن مجید سے دلیل لے آؤ، یا پیغمبر کی سنت حدیث پاک سے دلیل لے آؤ. جو مجھ سے کہلوانا چاہتے ہو وہ میں کہنے کے لیے تیار. جو بات قرآن میں نہیں لکھی، سنت رسول میں نہیں لکھی، مجھے مار بھی لوگے، میں اس کو ترک کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بالخصوص نوجوانوں، دین اسلام کا ہمارے اوپر کوئی حق ہے جیسے ہمارے والدین کا ہم پر حق ہے، ہمارے بچوں کا ہم پر حق ہے، ہمارے اعزاء و اقارب کا ہم پر حق ہے، ہمارے اپنے جسم کا ہمارے اوپر حق ہے. اسی طرح دین اسلام کا حق سب سے مقدم ہے. اگر جس طرح کی زندگی آج میں اور آپ بسر کر رہے ہیں نا، لاؤبالی کی زندگی، تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے جی، بس ٹھیک ہے، چلا بچپن میں ناظرہ پڑھ لیا، 4 دعائیں یاد کر لی، تو بس ہم سمجھ رہے ہیں کہ دین اسلام اس طرح دنیا میں غالب آ جائے. ایسے نہیں. یہ جو میں نے چند مثالیں دی، میں نے دین اسلام کے لیے بہت قربانی دینی پڑی. آج اگر دین اسلام چھٹ رہا ہے، مسلمان پٹ رہا ہے، مٹ رہا ہے، آج اگر عروج کو زوال ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جیسا، آپ جیسا نوجوان دین اسلام کے حوالے سے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو پیغمبر کے جانثار صحابہ اور اہل بیت نے ادا کیے. ہم اسلام کو اپنے لیے، اپنی زندگی میں وہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الاسلام غریبا، صحیح مسلم کی حدیث. اسلام جب شروع ہوا نا تو اسلام اجنبی تھا، اس کی دعوت کو لوگ پہچانتے نہیں تھے، طرح طرح کے تانے دیتے تھے مکہ والے، یہ کیا نئی دعوت دے گیا، بس یہود و غریبا، اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا اسلام کی دعوت دنیا میں اجنبی ہو جائے گی. چند لوگ، تھوڑے لوگ سچے اسلام پہ رہ جائیں گے کتاب و سنت کے اوپر. آپ نے فرمایا وسا یہود و غریبا، پھر یہ اسلام غریب ہو جائے گا. فطوبی للغرباء، آپ نے فرمایا اس دور میں جب فتنے کا دور ہوگا
اور دین اسلام کے اوپر لوگ کم عمل کرنے والے رہ جائیں گے، اس وقت جو سچی اور کھری دعوت دین اسلام پر کھڑے رہیں گے ان کو غربا کہا جائے گا، اجنبی کہا جائے گا، ایلینز کہا جائے گا معاشرے کے اندر۔ آپ نے فرمایا میں ان غربا کو جنت کی نہر طوبا کی دنیا میں خوشخبری دے کے جاؤں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، خاص طور پر میں آج کل کیونکہ میری ذمہ داری بھی تنظیمی طور پر نوجوانوں کی تنظیم کے حوالے سے ہے تو میں نوجوانوں کو زیادہ مخاطب کرتا ہوں۔ فتنے کا دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب لوگ میری اس بات کا مخاطب ہے، سب سے پہلے میں خود اپنا مخاطب اور باقی سب لوگ، لیکن خاص طور پہ نوجوان لوگ۔ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، لوگوں فتنے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ کقطع اللیل المظلم، جو سیاہ کالی رات کی طرح فتنے ہوں گے، یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا ویبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایسے کالے سیاہ فتنے ہوں گے کہ جس میں آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، دنیا کے تھوڑے سے مال و متاع اور دنیا کے لیے وہ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے عقیدے کو بیچنے کے لیے تیار۔ ہم نے اسلام پہ کھڑا رہنا ہے، بولے ہم نے اسلام پہ، ہم نے اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنا ہے، ہم نے اسلام کو سیکھنا ہے، ہم نے کتاب و سنت کی دعوت کو آگے پہنچانا ہے، ہم نے اپنی اگلی نسل کو دین اسلام دے کے جانا ہے، ہم نے دین اسلام کو اپنی زندگی کا سب سے لازمی عنصر بنانا ہے کہ میری جان، میری روح، میرا مال، میری دولت، میرے بچے، میرے گھر بار، ہر چیز بعد میں آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دین پہلے آتا ہے۔ جب ہم نے جس دن یہ سوچنا شروع کر دیا، امت مسلمہ آج یہ سوچنا شروع کر دے، امت مسلمہ کی 20% آبادی کے اندر صرف یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ دنیا کی ہر چیز پیچھے ہے، دین اسلام ہر معاملے میں سب سے مقدم ہے، اللہ کی قسم مسلمان چند سالوں کے اندر پوری دنیا پہ اسی طرح غالب آ جائیں گے جس طرح مسلمان عہد اولیٰ کے اندر، صدر اسلام کے اندر پوری دنیا کے اوپر تھوڑی سی تعداد ہونے کے باوجود چھائے ہوئے تھے۔ کہاں اندلس، کہاں افریقہ، کہاں مراکش، کہاں مغرب، کہاں سینٹرل ایشیا، سیدنا عثمان کے دور کے اندر مکران اور بلوچستان کا علاقہ فتح ہو رہا ہے، اندلس کے اندر مسلمان جا رہے ہیں۔ کیسے؟ کیا فوج سے زیادہ تھی؟ رومن امپائر کو پچھاڑ دیا۔ یرموک کے مارکے کے اندر خالد بن ولید نے، یہاں پر چند ہزار ہیں، وہاں پر لاکھ لوگ ہیں۔ قادسیہ کے مارکے کے اندر سعد بن ابی وقاص نے ایران کی یزدگرد کی فوجوں کو پچھاڑ دیا۔ ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اور تلوار پر کپڑے لپیٹے ہوئے، میال بھی نہیں ہے۔ کیسے؟ رب پر توکل تھا، ایمان تھا، اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لینا تھا۔ میں اسی آیت پہ اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے کچھ اپنے وعدے کو نبھا گئے اور کچھ ابھی تک انتظار میں ہیں کہ کب وعدے کی باری آئی تو نبھائیں۔ انہوں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو بدلا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔